اسرائیل نے جواب تو نہیں دیا، لیکن سب کو یقین ہے کہ اسی نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کے میزبانوں کی موجودگی میں قتل کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر، سارا دن آپ سنتے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا، اس کے اندر انتقام کی بات کی گئی، دنیا بھر کے اندر اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل نے صرف یہی کام نہیں کیا، دوسری جانب بیروت میں حزب اللہ جو ایک اور گروپ ہے، اس کے ایک بڑے اہم سربراہ کو مارا۔ 2 سٹرائکس کی ہیں اس نے 24 گھنٹے کے اندر، ایک کو اون کیا، دوسرے کو اون نہیں کیا۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے نمائندہ اسرائیل کے ساتھ نیگوشیشنز کے ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس ٹیبل کے اوپر یہ طے ہونا تھا کہ کس طرح اسرائیل کے جو ان کے بیان کے مطابق اغوا شدہ لوگ ہیں، جن کی بنیاد پر غزہ کے اندر بربریت کا بازار گرم ہے، ان کو کیسے رہا کروایا جائے، اس کو ہی انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ اب ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایران کا نیا صدر، ان کی انیگوریشن ہو رہی ہے، اس وقت اس کا قتل ہونا، وہاں پر دنیا بھر سے لوگ آپ نے انوائٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کا قتل ہونا، اور پھر ایرانین ریولوشنری گارڈ جو کنزرویٹو ریلیجس لیڈرشپ ہے، جو ایران کے اوپر پچھلے 35 سال سے رول کر رہی ہے، ان کا مہمان ٹھہرنا اور پھر اس کو مار گرانا ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہے اور امبیرسمنٹ بھی ہے ایران کے لیے۔ لیکن آپ کو ذرا بتاتے چلیں کہ جنوری 2010 سے لے کر اور آج کی تاریخ تک جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنی مرتبہ ایران کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ سلائڈ جس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر سائنسدان بھی موجود ہیں، اس کے اندر ایران کے ملٹری کمانڈرز بھی موجود ہیں، اور جو ایریاز ہیں وہ اس میں عراق ہے، اس کے اندر سیریا ہے، اس کے اندر آپ کو ایران کے اپنے شہر دوسرے نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ پر اسرائیل نے ایران کے نمائندگان کو قتل کیا ہے، ان کی کونسلیٹ کے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ جب ایران کی طرف سے ایک ملٹری مینوور کیا گیا، 300 کے قریب میزائل داغے گئے، تو وہ میزائل اپنے اہداف سے بہت دور گرے، اور اس سے پہلے ایران نے بتا بھی دیا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم سٹرائک نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بالکل ایران کے ہارٹ لینڈ کے اندر اسماعیل ہنیہ کا قتل ہو جانا ان کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، ایران کے صدر کے لیے امبیرسمنٹ ہے، ایران کے جو اسپریچول گارڈ ہے ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے، اور جو نیگوشیشنز ہو رہے تھے جن کے ذریعے اسرائیل کے لوگوں کو رہا کروانا مقصود تھا، اور غزہ کے اندر فلسطینیوں کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے اس کا ذرا زور کم کرنا تھا، وہ بھی اب مکمل طور پر کٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ خطے کے اندر جنگ ہو سکتی ہے، بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ایران ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گا، تو I'm just wondering کہ اگر وہ خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے تو اس دن دہاڑے اتنے بڑے اٹیک کو، دن دہاڑا میں محاورتاً بول رہا ہوں، ویسے تو یہ اٹیک خاص وقت کے اوپر ہوا، لیکن ببانگ دہل یہ اٹیک کیا گیا، ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد ایک ایسی تنظیم جو ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتی ہے، اسماعیل ہنیہ کا باقاعدہ گھر تھا وہاں پر، ان کو رہائش گاہ فراہم کی گئی تھی، اس تنظیم کے سربراہ کو اس طریقے سے قتل کر دینا، ایران کیا ریٹیلیٹ ایسا کرے گا کہ معاملات خراب بھی نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انتقام بھی ہو جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایران مختلف دھچکوں سے گزر رہا ہے، کچھ اپنی پالیسی کی وجہ سے اس کے مسائل ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں ان کی سرزمین سے جب ایکشن لیا گیا تو پاکستان کو بامر مجبوری اٹیک کرنا پڑا، اور پریسیجن اٹیک استعمال کیا اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے خیر صدر یہاں پر آئے، دورہ ہوا، لیکن پھر وہ صدر حادثے کا شکار ہو گئے، ایک نیا صدر منتخب ہوا، ان کے انتخاب کے موقع پر اسرائیل نے اٹیک کر کے بتایا کہ ہم ایران کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر کسی کو بھی ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کسی بھی ریاست کے لیے جب یہ پیغام آئے ان کے دشمن کی طرف سے، اور دشمن اول ہے، کہ ہم آپ کے کسی بھی شخص کو، کسی بھی ٹھکانے کو، کسی بھی محلے کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں اور پریسیجن کے ساتھ بنا سکتے ہیں، تو پھر ان کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا اب ایران کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایران کیا کرے گا۔ ایران نے اندرونی طور پر ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس خون کا بدلہ لیں گے، لیکن کیا ایسا بدلہ لیں گے کہ مزید جنگ نہ بڑھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ جنگ کا آغاز کیا ہے۔
اس جنگ کو آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی. حزب اللہ کے کمانڈر کو بھی انہوں نے ایلیمینیٹ کیا ہے اور حزب اللہ کے گڑھ کے اندر ایلیمینیٹ کیا ہے. ان کی اس بلڈنگ کو جس نشانہ بنایا گیا وہ بلڈنگ اس علاقے میں موجود ہے جہاں پہ ہر طرف حزب اللہ کے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اس کو نشانہ بنایا. حزب اللہ کی طرف سے بھی ریٹیلیشن کی اب خبریں آ رہی ہیں. وہ ریٹیلیشن کیا ہوگی؟ اسرائیل کے اوپر مزید میزائل داغے جائیں گے. ایران کیا کرے گا؟ میزائل اٹیک کرے گا. ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس دفاع ہمارا ناقابل تسخیر ہے، ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی وہ نہیں ہے، ایٹمی طاقت وہ نہیں ہے جو ڈکلیئرڈ ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ہم اپنا دفاع کر پائیں. وہ تمام کا تمام ڈیٹیرنس جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا. تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. ایران کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے. ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے لیے بہت شرمندگی ہے. جو نیا پریزیڈنٹ اناگوریٹ ہوا ہے ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے. اسرائیل نے بھی بہت بڑا رسک لیا ہے، لیکن اگر ایران اس معاملے کو پی جاتا ہے تو یہ ایک شہ کے مترادف ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو یہ پھر ایک اور وجہ بنے گی اس جنگ کے پھیلاؤ کی. تو حالات بہت خراب ہیں. ایران کے لیے بہرحال سب سے آکورڈ سچویشن ہے.